بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برمنگھم سے برکات احمد چشتی قادری درس قرآن سورہ یونس آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہے۔ سورہ یونس کا درس اور اس کا تعارف اور اس کا خلاصہ مضامین، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا 10واں سورہ ہے اور 109 آیات ہیں اس کی اور 10 ہی اس کے رکوع ہیں۔ یہ سورت نزول کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، نزول مکان کے اعتبار سے مکی ہے۔ مکہ شریف میں یہ نازل ہوئی اور اس کا زمانہ نزول، وقت کا تعین جو ہے وہ کوئی خاص اس پر روایات دستیاب تو نہیں ہیں، لیکن اس کی اندرونی شہادت، اس کے مضامین سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ہجرت سے قبل 3 ادوار ہم نے ابتدائی دروس میں مکہ شریف کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے 3 ادوار کا تعین کیا تھا۔ گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ درمیانی دور کے اختتام کی صورت ہے۔ جو درمیانی زمانہ تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مکی زندگی کا، اس درمیانی زمانے کا بھی اختتام کا جو وقت ہے، یہ اس کے مضامین اس طرف ہمیں نشاندہی کرتے ہیں۔ سورہ یونس کے نام جو ہے وہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر ہے اور علامتاً ہے، ان کا کوئی تفصیل سے تذکرہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ایک آیت نمبر 98 کے اندر ان کا ذکر ہے، وہاں سے ہی اس کی مناسبت ہے۔ اب آ جائیے اس کے مضامین کے جو عنوانات ہیں، انداز تکلم جو ہے، اس میں دعوت ہے، اس میں تنبیہ ہے اور اس میں انذار ہے۔ اسلوب بیان مکی زندگیوں کا یہ رہا ہے کہ جو ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں اس میں بڑی حکمت و دانائی اور وہ دلائل ان کے سامنے رکھے گئے جو ایک عقل سلیم جن کو قبول کرتی ہے، اور ابتدائی صورتوں کے اندر مظاہر فطرت کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ ہے، اور اس میں دعوت کا پہلو بہت زیادہ غالب ہے اور مظاہر فطرت کے ساتھ دلائل کا پہلو غالب ہے۔ جو درمیانے دور کی صورتیں ہیں اس میں بھی دعوت موجود ہے، حکمت کے ساتھ دعوت موجود ہے، دلائل بھی موجود ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ انذار کا پہلو بھی شروع ہو جاتا ہے۔ انذار کا معنی ہے انہیں ڈر سنانا، اور اس کے آخری جو بالکل مکی دور ہے وہاں پر تو پھر واضح طور پر ان کو ان کے انجام سے باخبر کیا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہاری ہٹ درمی ہے اور جو آج کشمکش جاری ہے،
اس کا انجام تمہارے حق میں بہت برا بدتر ہونا ہے۔ تو وہاں انداز بیان لب و لہجہ گویا کہ بالکل سے بدل جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر دو طرح کا انداز بیان ہے، دلائل بھی رکھے گئے ہیں اور ان کو متوجہ کیا گیا ہے، عقل کے ساتھ بھی متوجہ کیا گیا ہے، اور لکھی پڑھی گزری تجرباتی باتیں بھی ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں واضح طور پر ایک طرح سے ڈر بھی سنایا گیا ہے۔ آج اس میں جو پہلا رکوع ہے اس سورت کا پہلا رکوع، اس کا اگر آپ پوری سورت کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اس پہلے رکوع کے اندر پورے جتنا اس کا 10 رکوعوں کا مضمون ہے وہ پہلے رکوع کے اندر اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ لب لباب اور خلاصہ اور آپ کو اندازہ لگ جائے گا، گویا کہ اگر آپ پہلے رکوع کو سمجھ لیں اور پڑھ لیں تو آپ کو پوری سورت کا مزاج اور اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبالب ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ غفلت میں پڑے غافلوں کو، لوگوں کو باخبر کرے، انہیں ڈرائے، انذر الناس، ان لوگوں کو ڈرائے، ڈر سنائے، وبشر الذین آمنوا، اور ان لوگوں کو خوشخبری سنائے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سچی عزت و سربلندی اور سرفرازی ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کیا یہی وہ بات ہے جس پر یہ منکرین، یہ کفار، یہ شخص کہتے ہیں کہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے۔ اب اس آیے مقدسہ میں اس تہمت اور اس الزام کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو مشرکین مکہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نازیبہ الزام لگایا، حضور علیہ السلام سے زبان پر نور سے جب وحی سنی، کلام الہی سنا، اور کلام الہی سن کر یہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی ساحر ہے، جادوگر ہے، انہیں تعجب ہو رہا تھا۔ اور تعجب کس بات پر تھا؟ کہ یہ تو ہم میں سے ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے، ہم اسے جانتے بوجھتے ہیں، تو وہی اسی کے پاس آنی تھی۔ یہ ایک ان کا ایک، آپ اہل اسلام جانتے ہیں کہ ان کا یہ کتنا ایک بڑا الزام اور بےہودہ اور بھونڈا قسم کا الزام لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ فرما رہا ہے تو تمہاری ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی کسی کو اٹھانا تھا، تم کیا یہ گمان کرتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے کوئی جن آتا، تمہارے لیے کوئی ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ آتا؟ بھئی کسی انسان نے ہی کھڑا ہونا تھا۔ بات کیا ہے تمہارے اندر؟ اب اس کے اندر تم نے جو الزام لگایا ہے ان ھذا لساحر مبین، دعوت پہ غور نہیں کر رہے۔ جادوگر جو ہوتا ہے، جس نے جادو کرنا ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک دائی اور ایک جادوگر، ایک نبی، ایک رسول جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، تم اس کی دعوت پر غور کرو، ان لفظوں پر غور کرو، وہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، کس طرف بلا رہا ہے، کس طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تمہاری توجہ ادھر ہونی چاہیے،
لیکن تم بجائے اس مضمون پر، اس دعوت پر، اس مدعا پر، اس اصل مقصد پر غور و فکر کرنے کے بجائے تم نے ایک اور اپنی طرح سے ایک بات نکال لی جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری سمجھ میں تمہیں آتا ہے، یہ تمہاری عقل میں اترنے والی بات ہے، کوئی ایسی بات اچنبے کی نہیں ہے، کوئی مشکل کوئی ایسی بات تمہیں نہیں سنا دی گئی کہ تمہاری عقل متوجہ نہیں ہو رہی، بلکہ تمہاری عقل پہ پردہ ہے، تم ڈھیٹھ بن چکے ہو۔ یہ تمہارے اندر جو رعونت ہے، جو تمہارے اندر تکبر ہے، اس تکبر کا پردہ ہے، اس رعونت کا پردہ ہے جس نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اس چیز کا پروردگار عالم جل وعلا شانہ نے ان کو جواب دیا کہ غور کرو، یہ دعوت ہے کیا؟ اس دعوت پر غور، اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہا ہے وہ دعوت ہے دعوت اللہ، ایک اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائیت کو تسلیم کرنا۔ دو چیزیں ان کے سامنے رکھی گئیں، پوری دعوت مشرکین مکہ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی و رسول کے ان کے سامنے دو دعوتیں رکھی۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، یہ پہلی دعوت تھی۔ انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ اس ساری مملکت کا، اس ساری کائنات کا، اس ساری سلطنت کا، اس سارے جہان کا، اس ارض و سما کا جو تم دیکھ رہے ہو، اس کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی اس کا مالک ہے، اور پھر نہ صرف وہ خالق و مالک ہے بلکہ وہ اس کا نظام بھی خود ہی چلا رہا ہے۔ یہ ایک دعوت ہے۔ دوسری دعوت یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے جس میں ہم سب سانس لے رہے ہیں، یہی زندگی نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد معاملات ختم ہو جانے ہیں، بلکہ ایک جہان اور ہے۔ اس زندگی کے بعد پھر ایک زندگی ہے، اس جہان کے بعد پھر ایک جہان ہے۔ یہ دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہ دار الابتلاء ہے، یہ دار الآزمائش ہے۔ یہاں تمہیں جانچا جانا ہے، پرکھا جانا ہے، تمہارے اچھے اعمال بھی ہیں، تمہارے برے اعمال بھی ہیں، ان کا ایک فیصلہ ہونا ہے، اس کا ایک ایوارڈ ملنا ہے، اس کی ایک جزا اور سزا کا ایک عمل ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جزا و سزا کے اس عمل کے لیے ایک اور جہان کا ہونا ضروری ہے، اور وہ جہان کیا ہے؟ وہ یوم الآخرہ ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ یوم القیامہ ہے۔ یہ دو دعوتیں ان کے سامنے رکھی گئیں، ایک اللہ پر، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائیت پر ایمان لے آؤ۔ ساری کائنات کا مالک و خالق بھی وہی ہے اور تنہا ہے، لا شریک ہے۔ اس سارے عمل کے اندر اس کائنات کے بنانے میں اس کے ساتھ کسی کا شریکہ نہیں ہے، اس کائنات کی مالک ہونے میں اس کا ساتھ کسی کا شریکہ نہیں ہے۔ جو نظام چلا رہا ہے وہی خود چلا رہا ہے۔ اس دو چیزوں کو، یہ دو دعوے ہیں۔ اب دیکھیے ان دو دعووں کو اللہ رب العزت نے بیان بھی کیا اور ان پر ایک ایک دلیل بھی پیش کی۔ فرمایا پروردگار عالم جل وعلا شانہ ارشاد فرماتا ہے، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر۔ بے شک تحقیق یہی ہے، حق ہے یہ، بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے خلق کیا سماوات کو، زمینوں کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، اور پھر وہ تخت پر حکومت کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے جلوہ گر ہو گیا۔ یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ تخت پر بیٹھا ہے، اور اس کے بیٹھنے کی کیف و کیفیت کیا ہے۔ میں اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا، ہمارا فوکس فقط اتنا ہے کہ جو مضامین ہیں اور جو اس کی دعوت ہے، عامۃ المسلمین وہ جیسے لوگ، ہم کو اس ہی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو آیات
کسی طرح متشابہات میں اس کے معانی یا ظاہری الفاظ جاتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ظاہری طور پر جو معنی آتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور مضمون کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ اور میں نے قدر اشارتاً اس کے معنی میں یہ بات اس جو الجھن ہے وہ بھی واضح کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ جل وعلا شانہ پروردگار عالم، زمین و آسمان کو اس نے خلق کیا 6 دنوں میں، اس سارے کارخانہ کو اللہ رب العزت نے خلق کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کے چلانا کے لیے اس کا ایک نظام ہے، سورج بنایا، چاند بنائے، ستارے بنائے، یہ سارا یہ جتنے اجرام فلکی ہیں، نظام شمسی ہے، جو دکھ رہا ہے، جو نہیں دکھ رہا، خشکی و تری ہے، بحر و بر، جو کچھ بھی ہے، نباتات ہیں، شجر و حجر، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، اس سب کے پیچھے اس کی ایک حکمت ہے، اس کی ایک قدرت ہے، اس کی ایک کارگری ہے۔ وہ اس کو ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، ایک پوری حکمت کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت، یعنی بے مقصد نہیں ہے، ہر شے کے اندر ایک مقصد موجود ہے۔ اس کی مقصدیت کا پہلو ایک پتھر اور ایک ذرے کے اندر بھی موجود ہے، چاہے وہ مخلوق ہمیں آنکھوں سے دکھے نہ دکھے، چاہے کوئی شے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہر شے کے اندر ایک مقصدیت کا پہلو موجود ہے۔ یہ اصل معنی ہے ثم استوی علی العرش کا۔ یدبر الامر کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑ کر پڑھیں گے تو یہ معنی ہے کہ وہ اپنی تدابیر کے ساتھ، اپنے امر کے ساتھ اس سارے کارخانے کو وہ چلا رہا ہے۔ کارخانہ قدرت اسی کے حکم پر اور اسی کے اشارے پر چل رہا ہے، اور نہ صرف چل رہا ہے، فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، الا ہاں مگر کوئی اس کا اذن، جسے وہ اذن دے دے، جسے وہ اجازت دے دے، جسے وہ کچھ عطا کر دے، تو پھر وہ اس کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، پھر کیا تمہیں نصیحت نہیں ملے گی؟ کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ یہ پہلا دعویٰ ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جو زمین کا خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، اور سارے اس کارخانے کو چلا رہا ہو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، ہم سب اس کے شکر گزار ہوں۔ اس کی بارگاہ میں حمد کا بھی یہی معنی ہے اور بندگی کا بھی یہی معنی ہے۔ بندہ سر جھکاتا ہے اللہ کے شکر کے لیے۔ مثلا ایک بندہ مومن کو روٹی ملی، کھانا ملا، لباس ملی، سر چھپانے کے لیے اسے چھت ملا، اولاد ملی، ماں باپ کا سایہ، شفقت، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہر بندے کو اس طرح کسی نہ کسی زاویے سے بندے کو نعمتیں ملتی ہیں۔ زمین پر چلتا ہے، آسمان کے نیچے ہے، اللہ کی ان گنت نعمتوں سے ہر روز انسان جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں ان کا کوئی کسب اور کوئی محنت نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس کی نعمت کھائی، جس کی زمین پر چلے، جس کے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں عقل بھی عطا کی، اس نے ہمیں شعور بھی عطا کیے، ہاتھ ہمیں دے دیے کہ ہم اس سے پکڑ سکتے ہیں، آنکھیں اس نے ہمیں دے دی ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں، زبان ہمیں دے دی ہم بول سکتے ہیں، کان ہمیں دے دیے سن سکتے ہیں، زبان کا ذائقہ ہمیں دے دیا، عقل و شعور، بصیرت، سوچ و فکر دے دی، تو اب یہ ساری اس کی نعمتیں ہیں۔ اب کیا حق ہے؟ حق یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے سر بسجود ہو، حق یہ ہے، یہ ماتھا اسی کے سامنے رکھے، حق یہ ہے بندگی اسی کے سامنے پیش کرے، اس کا کسی کو اور کو حق نہ دے۔ ہم کسی بت کے سامنے جھک جائیں، کسی اور سورج کے سامنے ہم سورج کی پرستش شروع کر دیں۔ بھئی سورج کی پرستش کس لیے کر رہے ہو؟ اس لیے نا کہ وہ تمہیں روشنی دے رہا ہے، تمہیں اجالا دے رہا ہے، تمہیں وہ قوی نظر آتا ہے، طاقتور نظر آتا ہے، تو اے عقل کے اندھو،
غور تو کرو، اس سجدے کا حقدار سورج نہیں ہے، خالق سورج ہے، جس نے اس سورج کو بنایا، اور اس سے بڑی یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے، تمہاری سائنس کہتی ہے اس سے بھی بڑے بڑے جو نظام شمسی کے اندر سیارے موجود ہیں، تو ان کا جو خالق ہے وہ حقدار ہے اس سجدے کا، تمہاری بندگی کا، تمہاری نیاز مندی کا حقدار وہ اللہ ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا لیا، ان کی مورتیاں بنا لیں، ان کے کانوں میں ان کی شکلیں، تمہیں تو ان کی شکلیں بنانا بھی نہ آئیں، بےہودہ قسم کی شکلیں، دھڑ کس کا، سر کس کا، اور تم نے اس کے اپنی مرضی کے نام رکھ لیے، اور تم یہ گمان کر رہے ہو کہ ان کے اندر وہ ہے۔ تم نے ان کا عجیب طرح کے تمہارے عقائد و نظریات بن گئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کی سرزمین میں کروڑوں لوگ ایسے بستے ہیں کہ جن کو اپنے عقیدے کی خود سمجھ نہیں ہے کہ وہ عقل کے ترازو پہ بھی کیا تولا جا سکتا ہے۔ کوئی انسان اس پر غور و فکر کرے، بیٹھ کر غور و فکر کرے، یہ اتنی کمزور عقیدہ اور ضعیف الاعتقادی کی حد ہو گئی کہ تم اپنے وجود پر غور کرو کہ تمہارا وجود کتنا اعلیٰ ہے، اور اتنا اعلیٰ وجود اگر جھکا رہے ہو تو کس کے سامنے؟ ان لوگوں ان اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ چیزوں کے سامنے تم جھکا رہے ہو، نہ جو سنتے ہیں، نہ جو بولتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے یہ بیان فرمائی دعوے کے ساتھ، اس پوری کائنات کا نظام ہم بنایا بھی ہم نے ہے، خلق السماوات والارض، خلق ہم نے کیا ہے، اور اب اس کے بعد کیا؟ یدبر الامر، کارساز ہم ہیں، ہم ہی چلا رہے، ہماری مرضی کے بغیر ہماری اس مملکت کے اندر، ہماری اس سلطنت کے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے۔ پھر فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے پلٹ کے واپس آنا ہے۔ جمیعاً، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، سب کے سب، روز اول سے لے کر آخری انسان تک، سارے کے سارے تم اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ جس نے زمین و آسمان خلق کیے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے پلٹ کے ایک دن میرے پاس آنا ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ تمہارا سوال یہ ہے کہ کیسے ہوگا دوبارہ؟ ہم تو گل سڑ گئے، ہڈیاں گل سڑ گئی، سوا بن گئی، دریاؤں میں، گنگا جمنا میں بہا دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی آگ لگ گئی کسی کو، یہ تمہارا بہانہ ہے نا۔ فرمایا اس کی دلیل سنو، انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلی دفعہ کس نے بنایا تھا؟ تمہیں جب پہلی مرتبہ خلق کیا گیا، کس نے کیا؟ جو پہلی مرتبہ بنا دیتا ہے، جس نے ایک دفعہ بنا لیا، وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ غور کرو، اپنی عقل کو جھنجھوڑو، اپنے سر پر سے بوجھ اتارو، یعنی وہ کبر کا، وہ رعونت کا، وہ جہالت کا، وہ تعصب کا، وہ اپنے آپ کو علم کی دنیا میں لاؤ، عقل کی دنیا میں لاؤ۔ تھوڑا علم و عقل کے ساتھ غور و فکر کرو گے تو یہ تمہارے سامنے بات واضح ہو جائے گی، اور قرآن کی یہ دعوت تم ٹکرا نہیں سکو گے۔ یہ آج کی تاریخ ہے کہ آج ہم 2020 میں بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ اس زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جو آج عربی زبان کی اس خوبصورت، اس کے حسن کو، اس کی باریکیوں کو شاید لوگ نہیں سمجھیں گے، ہند کے والے نہیں سمجھیں گے، امریکہ اور برطانیہ کے لوگ، یورپ کے لوگ نہیں، لیکن غور تو کرو نا اس بات پر کہ جو لوگ اس زبان کو جاننے والے تھے اور اس پر نازاں تھے کہ ہم عرب ہیں، اور اس پر نازاں تھے کہ ہم جملہ اور کلمہ کہہ لیتے ہیں، قصیدہ کہہ لیتے ہیں، مصرع موضوع کر لیتے ہیں، وہ اپنی عربیت پر نازاں تھے، اپنے قادر الکلامی پر نازاں تھے۔ ان کے سامنے یہ کلام آیا اور ان کے سامنے یہ دعوت رکھی، اس جزیرت العرب کے اندر انقلاب برپا ہوا، وہاں کے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور بہت کم مدت کے اندر 23 سال کی یہ ٹوٹل پیریڈ ہے، پہلا پورا جزیرت العرب کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا،
لوگوں کے دلوں میں اتر گئی بات. یہ آج ان لوگوں کی کہانی آج لوگوں کے سامنے یہ پیش کی جا رہی ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. بے شک حل کرنے والا، پہلی دفعہ پیدائش بنانے والا، ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. ثم یعیدہ، پھر وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، کفر کا راستہ اپنا لیا، ان کو کھولتا ہوا پانی پیئیں، دردناک سزا عذاب بھگتیں اس انکار کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. بس آخری بات یہاں پر میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، حالانکہ خیال یہی تھا کہ پورا رکوع پر کچھ اگلی باتیں کریں گے تو انشاءاللہ کل کر لیں گے. ایک بات، وہ لوگ جو بالکل دہریہ خیال کے ہیں، اور ایک طبقہ جو ہے یہ مشرک ہے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں. ایک وہ طبقہ، اور ایک وہ طبقہ ہے جو سرے سے اس کائنات کے خالق کو مانتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے بس یہ از خود سے ہی دنیا بن گئی ہے، یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے آج کی اس تاریخ میں جو اس کے بہت بڑے لوگ ہیں، میں بغیر نام لیے ان کے میں نے گفتگو کی ڈیبیٹ یا آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو ہوئی ہیں وہ میں نے سنی ہے. اس میں سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں اور جو برے اعمال کرتے ہیں ان کی دلیل سنیے کہ جو برے اعمال کرتے ہیں وہ ان کو یہاں کوئی نہ کوئی سزا مل جاتی ہے. کس طرح ملتی ہے اس کی اگر آپ تفصیل میں جائیں تو وہاں پر وہ گنگے ہو جاتے ہیں. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، اچھائی کی طرف آ جائیں. آپ لوگ اچھے تو کام، یعنی وہ دہریے لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے اچھے اخلاق کے مالک، بہت بڑی مخلوق کے ساتھ، اس بندوں کے ساتھ ان کے رویے، کنٹریبیوشن کہہ لیں انسانیت کے اس نظام کے لیے، اس تسلسل کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. مثلا کسی نے اگر روشنی کوئی بلب بنا دیا، جہاز بنا دیا، اور وہ اگر اس کا اللہ پر ایمان نہیں تو ہم کیا کہیں بھئی اتنا بڑا کام اگر کسی نے کیا تو اب وہ حقدار ہے نا کہ اس کو کوئی ایوارڈ بھی ملے، وہ حقدار ہے نا کہ اس کو جزا دی جائے، اسے وہ حقدار ہے نا کہ اسے انعام دیا جائے. تو انعام کون دے گا؟ انعام کون دے گا؟ کیا انعام دیا گیا ہے؟ کیا یہ انعام ہوتا ہے کہ آپ ایک لوہے کے ایک پتھرے کے اوپر کسی جگہ پر اس کا نام لکھ کے لگا دیں، یہ اس کا انعام ہے؟ یہ لوہے کا پتھرا اسے کیا دے گا؟ یا آپ اپنی اسمبلیوں میں، اپنی کتابوں میں اپنے اس کا نام لیتے رہیں کہ یہ فلان ہے فلان یہ چیز، اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ یہ بڑی باریک بات ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور قیامت والے دن اس کی اس نیکی کا، اس عمل کا، اس کنٹریبیوشن کا، اس تسلسل زندگی کے اندر اس کا اپنا جو اس نے رنگ بھرا ہے اس کا انعام. تو یہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے، قیامت کا دن ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر جزا اور سزا ہو. اور اسی کو الٹ کر لیجئے، ایک آدمی نے 10 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا، کروڑوں لوگوں کا، انسانوں کا قاتل ہے، لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، تو اس کو سزا کیسے ملے گی؟ اب کیا سزا دیں گے اسے؟ ایک آپ اس کو پھانسی دے سکتے ہیں، بس ایک لمحے کی سزا ملی، ختم. تو جس نے 1 لاکھ لوگوں کو قتل کیا اس کی سزا یہ بنتی ہے. تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کی اصل سزا ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے لیے ایک دن مقرر ہو، اور وہی وہ دے سکتا ہے جو اس زمین و آسمان کا میرا آپ کا خالق ہے. اللہ کی بارگاہ میں التجا و دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید کا فہم، اس کی سمجھ، اس کا پر عمل کرنا، سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا، تلاوت کرنا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. قرآن کے ساتھ ہی ہمارا جینا ہو، قرآن کے ساتھ ہمارا مرنا ہو. اللہ قرآن کا نور ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے. اس قرآن کا نور اللہ کریم ہمیں قبر و
حشر میں بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اہل پاکستان، اہل برطانیہ اور بالخصوص پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ آباد ہیں، میں سب کو کہوں گا، اہل اسلام کو کہوں گا، سارے انسانوں کو کہوں گا کہ احتیاط کریں، اس وبا سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو۔ جو احتیاطی تدابیر آپ کو بار بار ہر طرف سے مل رہی ہیں، اس پر جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اب اس پر بھرپور عمل کریں، احتیاط کے اندر ہی یہ بہتری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔